السلام علیکم یا علی مدد۔ منکرین ولایت علی کے لحاظ سے جو شہادت ثالثہ کے منکر ہیں ان کے لحاظ سے ہماری 5 قسط آ چکی ہے اور انشاءاللہ بہت جلد 6 قسط بھی آ جائے گی۔ لیٹس واچ دس ویڈیو ٹل اینڈ۔ السلام علیکم یا علی صلوات اللہ علیہ مدد۔ امید ہے تمام مومنین خیر و عافیت سے ہوں گے اور اللہ مالک سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ سامعین اور ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ شہادت ثالثہ کے لحاظ سے ہماری گفتگو جاری و ساری ہے اور اس لحاظ سے ہم 4 ایک ساتھ بنا چکے ہیں اور آج ہم نے 5ویں قسط بنانی ہے۔ یہ بڑی شارٹ سی قسط ہے۔ اس کے اندر ہم نے یہ بتانا ہے کہ بیسیکلی یہ جو تشہد ہوتا ہے اس کا معنی کیا ہے۔ اس لحاظ سے میں سب سے پہلے آپ کو دکھانا چاہوں گا، یہ میرے پاس پڑی ہوئی ہے المنجد، ٹھیک ہے، یہ لغت کی کتاب ہے۔ اس کے اندر ہر لحاظ سے جو عربی الفاظ کے معنی ہیں وہ موجود ہیں۔ تو اس میں انہوں نے یہ جو تشہد ہوتا ہے، اسے کچھ لوگ تشہد بھی کہتے ہیں، لیکن یہاں پہ تشہد تو یہ شاہدہ سے ہے۔ اب شاہدہ کا معنی کیا لکھا ہے انہوں نے یہاں پر؟ گواہی دینا۔ سوچنے والی بات ہے، گواہی دینا، گواہیاں دینے کی بات نہیں ہے بلکہ گواہی دینا۔ اور اسی طرح یہ جو تشہد ہے اس کا معنی بھی گواہی طلب کرنا، ٹھیک ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ گواہی طلب کرنا، یہاں پر گواہیوں کی بات نہیں ہے، کیونکہ توحید اور رسالت وہ تو 2 گواہیاں ہیں، ایک سے زیادہ ہیں، ورنہ گواہیاں دینا بننا چاہیے تھا، لیکن اس کا معنی کیا بنتا ہے؟ گواہی دینا۔ اب کس چیز کی گواہی کی بات ہے؟ ذرا سوچا جائے تو 2 ہی پہلو ہیں کہ ایک تو کلمہ کی گواہی دینا اور دوسرا ایمان کی گواہی دینا۔ اب اگر کلمہ کی گواہی کی بات کی جائے کہ تشہد کا معنی ہے گواہی دینا اور کلمہ کی گواہی دینا، تو پھر جو شیعہ اثنا عشرہ ہیں ان کے کلمہ کے اندر علی ولی اللہ ایز اے جزو موجود ہے۔ وہ ولایت علی کو کلمہ کا جزو مانتے ہیں۔ اب جو ولایت علی والا کلمہ پڑھتا ہے اور جن کے کلمے کا جزو ہے ولایت علی، تو پھر تشہد کا معنی ہی یہی بنتا ہے کہ کلمہ کی گواہی دینا۔ تو اس کا مطلب اس کے اندر ولایت علی کی جو بندہ گواہی دے گا تو وہ بندہ کلمہ میں بھی ولایت علی کو مانتا ہے، اور جو کلمہ میں گواہی نہیں دیتا تو پھر وہ تشہد میں گواہی نہیں دے سکتا۔ جیسے کہ اہل سنت برادران ہیں، ان کا جتنا کلمہ ہے اتنے ہی وہ تشہد کے اندر گواہی دیا کرتے ہیں۔ تو ہمارا جو کلمہ ہے اس کے اندر ولایت علی جزو کی حیثیت سے موجود ہے، تو اسی طرح تشہد کے اندر بھی ہمارے ہاں شیعہ اثنا عشرہ کے اندر ولایت علی کی گواہی جزو کے طور پر موجود ہونی چاہیے، اور ہم اسے اپنے ایمان کا حصہ سمجھتے ہیں۔ اور اگر تشہد سے مراد ایمان کی گواہی قرار دیا جائے کہ اس گواہی سے مراد ایمان کی گواہی ہے، جو کہ ہم رب العزت کی بارگاہ میں نماز کے دوران اللہ کی بارگاہ میں ہم اپنے ایمان کی گواہی دیتے ہیں، ایمان کا اظہار کرتے ہیں، اگر اس گواہی سے مراد ایمان کی گواہی ہے تو پھر سورہ تغابن کے اندر آیہ مبارک 8 ہے، اس میں اللہ رب العزت نے کیا خوب ارشاد فرمایا ہے کہ فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَنُورِ الَّذِي أَنزَلْنَا، کہ مالک نے فرمایا کہ ایمان لے آؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر اور اس نور پر جو ہم نے نازل کیا ہے۔ اب ہمارے اصولی بھائیوں کی تفسیر کے اندر دیکھا جائے، جیسا کہ انوار النجف ہے اور اس کی جلد نمبر 14 ہے، اور اس کے اندر باقاعدہ غلام حسین نجفی جو کہ اصولیوں کے عالم ہیں، انہوں نے باقاعدہ اس تفسیر کے اندر یہاں پر یہ جو نور ہے، یہ جو تیسرے ایمان کی بات ہے، اس سے مراد ولایت کا نور لکھا ہے، امامت کا نور لکھا ہے، یعنی اس سے مراد معصوم نے فرمایا کہ نور امامت ہے اور نور ولایت ہے۔ اب اگر تیسرا نور ولایت علی ہے تو پھر جب آپ نماز کے تشہد میں ایمان کی گواہی دیں تو اللہ نے حکم دیا ہے کہ آپ نے اللہ پر ایمان لے کر آنا ہے، اللہ پر ایمان کا اقرار کرنا ہے، اور پھر رسول پر ایمان کا اقرار کرنا ہے، اور جب آپ نے ان دونوں پر ایمان لے کر آنا ہے تو ساتھ میں آپ نے اس نور پر بھی ایمان لے کر آنا ہے جسے ہم نے نازل کیا ہے۔ اور تفاسیر بتاتی ہیں کہ وہ نور کیا ہے؟ مولا کائنات ہیں، ولایت علی کا نور ہے، اور ائمہ معصومین صلوات اللہ علیہ مجمعین کا نور ہے۔ اگر اس تشہد سے مراد ایمان کی گواہی لیا جائے تو تب بھی اس کے اندر ولایت علی بحکم قرآن واجب ہے، اور اگر اس سے مراد کلمہ کی گواہی لیا جائے تو تب بھی اس کے اندر ولایت علی جزو کی حیثیت سے واجب ہے۔ تو الحمدللہ ہم جو شیعہ ہیں جو ولایت علی کو کلمہ میں، آذان میں، اقامت میں، نماز کے اندر، تشہد کے اندر ہم اسے واجب سمجھتے ہیں، تو ہمارے ہاں قرآن سے بھی دلیل موجود ہے، اور
ائمہ معصومین صلواتुल्लाह अलैहिम अजमाइन के फरामीन से भी ये चीज़ मौजूद है। इसलिए हम तौहीद और रिसालत के बाद हर लिहाज से खुलम खुला ये इजहार करते हैं कि अशहदु अन्ना अलीयन वलीउल्लाह, इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम वारिस। इंशाअल्लाह अगली किस्म में आपसे मुलाकात होती है।